مسجدیں بلاتی ہے۔ پر بھی اللہ کو بھول سے یاد کر لے تب بھی اللہ اس بندے کی صدا پر لبیک ارشاد فرماتا ہے۔ مجھے مزت المجالس کی حدیث مبارک یاد آئی، حضرت کی اجازت سے سنا ہو کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رہتے ہیں، وہ بیٹھے تھے سائے میں عرش کے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی صدا بلند ہوئی اور اللہ فرما رہا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، کہ اے میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں، I am right here for you، اے میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ تو جبرائیل کو تجسس ہوا یہ کون خوش نصیب بندہ ہے جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ جس کو یاد فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، سیدھا اترے زمین پر نزول کیا اور نزول کر سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے ارد گرد دیکھا کہ یہاں تو نہیں بیٹھا ہے، نہیں ملا۔ وہاں سے نکلے مسجد اقصیٰ گئے، نہیں ملا۔ ارض مقدس کا چکر لگایا، جیسے شام ہے، یمن ہے جو انبیاء کے سرزمینیں ہیں، اس طرف فلسطین کا حصہ ہے، یہ سارا کھنگال ڈالا، مسجد اقصیٰ دیکھی نہیں ملی، ساری دنیا کے دماغ جو ہے اوپر نیچے کر دیکھ لیے نہیں ملا، لوٹ کر چلے گئے۔ تو اللہ نے پوچھا، حالانکہ جانتا ہے پروردگار علیم بذات الصدور ہے، اس کو معلوم ہے کہ جبرائیل کہاں گیا تھا اور کس کام سے گیا تھا۔ اللہ نے پوچھا جبرائیل کہاں گیا تھا؟ تو کہا مولا اس بندے کو ڈھونڈنے گیا تھا جسے تو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ تو مجھے بڑا تجسس ہوا انعمال کہ میں بھی تو دیکھوں وہ کون خوش نصیب بندہ ہے، میں اس کی زیارت کر کر آؤں جسے تو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ تو اللہ نے پوچھا جبرائیل وہ بندہ ملا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ مولا نہیں ملا۔ تو کہا کہاں ڈھونڈا؟ تو کہا مکہ گیا، ملا۔ وادی مقدس طویٰ گیا، ملا نہیں ملا۔ ارض مقدس گیا، ملا نہیں ملا۔ اقصیٰ میں دیکھا، ملا نہیں ملا۔ جتنے میرے توحید خانے ہیں وہاں سب تو نے دیکھا، ملا نہیں ملا۔ توجہ سے سن، اللہ نے فرمایا اے جبرائیل تجھے وہ وہاں پر ملے گا بھی نہیں۔ تو جبرائیل نے کہا مولا اب تو ہی بتا دے، سسپنس بہت ہو گیا کہ آخر وہ بندہ ملے گا کہاں؟ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل وہ تجھے ملک ہند میں ایک بت خانے میں بت کے سامنے بیٹھا ملے گا۔ اللہ اکبر! یہاں ذرا سوچے، ایمان ڈگمگا جانے والی بات ہے، پریشان والی بات ہے۔ تو جبرائیل پریشان ہوئے جیسا آپ ہو رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے مولا کریمہ کہ بت کے سامنے بیٹھا؟ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل بات صرف اتنی تھی، وہ تو بیٹھا تھا اپنے بت کے سامنے اور مانگ رہا تھا اپنی حاجتیں ضرورتیں اور کہہ رہا تھا لبیک یا صنمی لبیک یا صنمی لبیک یا صنمی، اے میرے صنم میں حاضر ہوں، میری حاجت کو پوری کر دے۔ اور وہ بول رہا تھا لبیک یا صنمی، اس کی زبان پھسلی، ارادتاً نہیں، دیکھیں بالارادہ نہیں، بغیر کسی ارادے کے صحبت غلطی کی طور پر اللہ فرماتا ہے کہ اس کی زبان پھسلی اور اس نے غلطی سے کہا کہ لبیک یا صمدی لبیک یا صمدی لبیک یا صمدی، اے میرے صمد میں حاضر ہوں۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل اگر میں اسے جواب نہ دیتا فَأَيُّ الْفَرْقُ بَيْنَ الصَّنَمِ وَالصَّمَدِ، تو بتا پھر اس صنم میں اس صمد میں فرق کیا رہے گا۔ تو دیکھیں کہ اگر بت خانے کے سامنے بیٹھ کر یاد کرتا ہے بندہ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ایسا بے نیاز ہے میرا پاک پروردگار کہ اسے بھی صدا لگاتا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، یو آر دا بیسٹ امونگ دا ریسٹ۔ ساری امتوں میں آدم سے عیسیٰ تک جتنے گزر گئی ہیں ان سب میں تم بہترین ہو، سب سے بہترین ہو۔ اللہ نے یہ ٹائٹل آپ کے سر پر رکھا ہے اور یہ بہت بڑی عظمت ہے دوستو، یاد رکھیں یہ آپ کی محنت کی وجہ سے نہیں ملی۔ آپ محنت کر کے مولانا بن سکتے ہیں، حافظ بن سکتے ہیں، مفتی بن سکتے ہیں۔ غیر مسلمان کتنے ایسے یہودی ہیں حضرت جانتے ہیں جو یہ دبئی میں، قطر میں، مسقط میں برسوں تک عالم کا بیس بن کر یہودیوں نے نماز پڑھائی ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں حضرت قبلہ بہت اچھی طریقے سے تاریخ میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں محنت کر کر انسان سب بن سکتا ہے لیکن مسلمان تو اللہ کے کرم سے بنتا ہے۔
جسے اللہ ہدایت فرماتا ہے، ہدایت عطا کرتا ہے، اور جسے پسند کر لیتا ہے اسے مسلمان بناتا ہے۔ اور جب مسلمان آپ ہیں، خیر امت ہے، تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، کیا ہے؟ رسپانسبلٹی آپ کے ساتھ لگ گئی ہے۔ جیسے ہمارے حافظ خالد عمر صاحب ہیں، حضرت قبلہ کے مرید، انشاءاللہ یہاں پر مسجد کے امام ہیں، اللہ نے چاہا تو یہ فریضہ انجام دیں گے۔ اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ 5 منٹ لیٹ ہوگی تو غصے میں نہیں آنا، کبھی ہو جاتا ہے مسائل ہے مسجدوں کے۔ یہ بھی ایک بیٹھے اور بہت بڑی مسجد کے ذمہ دار ہوں گے ماشاءاللہ، ان سے آپ پوچھیے نظامی صاحب، کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے۔ اب موزن صاحب سے تاخیر ہو گئی، صدر صاحب قبلہ باہر ہے، حیدرآباد میں دورے پہ، یا گھر پر ہے، گھر دور ہے۔ اب ہر محلے کا آدمی صدر بن جاتا ہے، ہر محلے کا، ہر گلی کا بچہ کہتا آوازیں دے رہے ہوئی 5 منٹ لے لو۔ بابا انسان ہے، آپ کو آتے ہیں کہ 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی آتے بھی نہیں نماز کو۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو امام ہے، جو مؤذن ہے، یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یہ قابل احترام لوگ ہیں۔ روئے زمین پر قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق سب سے بہترین لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے لوگ، تو جو سب سے بہترین ہے اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ایم ایل اے صاحب کی بڑی عزت ہے، منسٹر صاحب کی بڑی عزت ہے، ڈاکٹر صاحب کی بڑی عزت ہے، انجینئر صاحب کی بڑی عزت ہے، بزنس مین اور تاجر کی بڑی عزت نہیں ہے تو اس کی جس کے پیچھے آپ نماز جیسی عظیم عبادت ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھو نوجوانوں، آپ کی عزتوں کے سب سے بڑے حقدار یہ ائمہ و مؤذنین ہیں جو اذان دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی معمولی کام ہے اذان دینے والے پر؟ حدیث شریف کے الفاظ مجھے آتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اذان دیتا ہے اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے، اگر لوگوں کو یہ ان پر آشکارا کر دیا جائے کہ کتنا بڑا اجر مؤذن کو اذان دینے پر ملتا ہے، تو لوگ آپس میں تلواریں کھینچ لیں کہ میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا۔ 5 وقت اس کا اتنا بڑا اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا، یہ تو سادات ہے ماشاءاللہ، وہ سید فیملی ہے، لیکن میں اس محلے کے تمام لوگوں سے ضروری سمجھتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ مسجد میں آئیں تو بڑی پاکیزگی اور طہارت سے، ذہن کے سکون اور اطمینان کے ساتھ آئیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں آپ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، ان کے بارے میں رتی برابر اگر کتنا میل بھی آ جائے یا آپ ان کی توہین کریں تو آپ کی نماز گئی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو ائمہ اور مؤذنین کا انشاءاللہ کہیں احترام کریں گے، اور ہماری نسلوں کو بھی ہم تلقین کریں گے کہ وہ بھی کریں۔ دیکھیں مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی، یاد رکھیں حضور کی مسجد کی طرف چلے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین ایگزامپل ہے۔ حضور کے زمانے طیبہ میں، حیات مقدسہ میں سارے امور مسجد میں ہوتے تھے۔ پارلیمنٹ مسجد تھی، دارالقضاء مسجد تھا، کورٹ مسجد تھی، اکنامک جو گفتگو ہوتی تھی، یوں سمجھے کہ چیمبر آف کامرس جسے کہا جائے، وہ مسجد تھی۔ مسلمانوں کے تمام مسائل مسجدوں سے عطا کیے جاتے تھے۔ آپ بیت المال کا تصور لیں، مسجد میں فیصلے ہوتے تھے، پیغام مسجد سے دیا جاتا تھا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسا عظیم الشان مرکز یہاں پر ہمارے قریب قاضی صاحب قائم ضرور کریں۔ یہاں پر آ کر جب بیٹھے ہیں آپ تو ایک کمپلیٹ نظام، ایک سسٹم ہے مسجد، اس بات کا خیال ہمیشہ رکھیں۔ کیوں؟ آپ پہ ذمہ داری ہے مسلمانوں، آپ ذمہ داری سے نہیں بھاگ سکتے۔ آپ کی محنت، مشقت یا جستجو یا دعا کی وجہ سے آپ مسلمان نہیں بنے، اللہ کی عطا کی وجہ سے۔ اور یہ جو مقام، مرتبہ، رتبہ خیر امت کا ملا ہے، کوئی معمولی ہے؟ اگر آپ کو کوئی کہہ جائے سڑک پر چلنے والے پورے نظام آباد میں آپ سب سے بیسٹ ہے، سینہ کھل جائے گا غرور سے، بھائی معمولی بات ہے، گیس یا لگا لو بول کے جائے میں بیسٹ ہوں، تو انہوں بیسٹ سمجھتے نہیں۔ بولی یار، اگر کوئی بڑا آدمی تمغہ دے دے آپ کو کہیں گے یہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین، پروردگار خالق ارض و سماوات، یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تھینک یو پروردگار، ہم تو اس قابل نہیں تھے، نہ ہماری ایسی طاقتیں، نہ فرما برداریاں ہیں، نہ ہم نے ایسا زہد کیا، نہ ہمارے پاس ایسا تقویٰ ہے، نافرمانیوں سے ہمارے دفتر بھرے ہوئے، لیکن مولا اتنا بڑا کرم ہم گناہگاروں پہ کیوں کر دیا؟
نور کی امت 900 سال عبادت کرتی تھی کہ نہیں؟ ہماری عمر ہی گنتی ہے. اکثر معاملے میں دیکھنے میں آتا، تنقید نہیں کر رہا ہوں، 58 ایئرس میں ریٹائرمنٹ ہوتا، 59 ایئرس سے مسلی بن جاتے. یہ حالات ہے نوجوانوں، ایسے مت کرو، ایسا مت کرو، ریٹائرمنٹ کا انتظار مت کرو. یاد رکھو اللہ کے نزدیک ان بوڑھوں کی نماز سے زیادہ تمہاری نماز عزیز ہے. اللہ کو بوڑھوں سے زیادہ نوجوانوں کی نماز عزیز ہے، کیونکہ بڑھاپے میں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہوتا ہے، ان کی عظمتیں الگ ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں خدا رکھا تھا بزرگوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میری طرف ایسے نہ دیکھیں. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو سب سے زیادہ جوان کی توبہ اور جوان کی عبادت پسند ہے، کیونکہ جوانی میں بہت مشغلے ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، طاقت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے. تو اللہ کو یہ نوجوانوں کی عبادت زیادہ پسند ہے. اور سچی توبہ اگر کوئی نوجوان کرتا ہے تو پتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کی سچی توبہ. توبۃ النصوحہ جسے کہتے ہیں، حضور فرماتے 40 دن تک اس کے اطراف میں جتنے قبرستان ہیں اللہ مردوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. نوجوانوں پہچانو اپنے آپ کو، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو. اور یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا فریضہ کیا ہے معلوم ہے؟ اچھائی کی طرف بلانا اور برے کاموں سے روکنا. یہ مسجدوں سے یہ خدمت، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے یہ مسجدوں سے ادا کیا جائے گا انشاءاللہ. بولے ہم اچھائی کی طرف، اچھائی سب سے بڑی اچھائی نماز ہے، نماز کی طرف بلائیں، لے کر آئیں. تو ایک جماعت کے حوالے نہ کر دیں آپ، انہیں کی ذمہ داری ہے، وہی جائیں گے وہی لے کر آئیں گے. ہم نہیں، آپ بھی نکلے، آپ بھی گشت کریں. یہاں منہاج القرآن انٹرنیشنل تنظیم کے نمائندے ولی صاحب تشریف فرمائیں، علماء یہاں پہ تشریف فرمائیں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی نوجوان بچوں کو چلتے چلتے نماز کی طرف دعوت میں لے کے جاتے ہیں. یہاں وہ سیٹ صاحب کے پاس دعوت ہے، زبردست کھانا ہے، چلو جا کے کھا لے کے آئیے جلدی. نہیں باپ پڑھتا ہے، ارے 1 گھنٹے میں آ جائیے بیٹا، کھانا بہت اچھا ہے. تو ٹھیک اسی طرح جب نماز کو آئے نا، بچے کو یہ نہ دیکھے پڑھتے بیٹھا ہے، بیٹا پڑھائی ہوتی رہے، چلو مسجد کو. جہاں مسجد کی طرف. گھر میں پڑھنا الگ بات ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہے گھر میں پڑھنے کی عادت الگ ہے. پڑھنے نماز پڑھتے والے کہاں پڑھیں؟ گھر میں پڑھ رہے. میں نے کہا کیوں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے نا، وہاں چل کر پڑھو. نہیں، ایک بہت بڑے بزرگ تھے ولی کامل شیخ سعدی نے حکایت بیان کی ہے کہ ہمیشہ باجماعت پڑھتے تھے. پڑھے بھی کہیں انشاءاللہ مسجد بنائیے نا. ہمیشہ باجماعت پڑھتے تھے. ایک دن مہمان آ گئے، انہوں نے کہا کہ اب مہمان کو چھوڑ کے کیسے جانا، اچھا نہیں دکھتا نا. مہمان نوازی میں تو مشہور ہے اپنے حیدرآباد کے لوگوں میں دکن کے بہت زیادہ. تو انہوں نے سوچا کہ ایسے کیسے چلے جانا. مہمان کے لیے رک گئے، مہمان کو اٹینڈ کر کر گئے. امام صاحب نے سلام پھیر دیا. دل کو بڑا رنج ہوا، تکلیف، بہت تکلیف. رونے لگے کہ آج میں بھی مرتبہ زندگی میں میری جماعت چھوڑ گئی. تو ان کو یاد آیا کہ حضور نے فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا. ایک روایت میں 25، ایک روایت میں 27. تو انہوں نے کیا کیا پتا ہے؟ مسجد میں آ کر 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی. کتنے؟ 27 مرتبہ فرض ادا کی، روئے، توبہ کی، سو گئے. کتنا اچھا کام کیا ہے. سو گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ گھوڑ سوار ہے، ایک قافلہ جا رہا ہے اور یہ بھی گھوڑے پر ہے اور وہ قافلہ ان سے بہت آگے ہے، 27 فرلاق دور. تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی رکو میں آ رہا ہوں. سفر میں ہم سفر چاہیے نا، صحراؤں میں. یہ صحرا میں گھوڑے آگے جا رہے ہیں، ان کا گھوڑا پیچھے، یہ آگے جا رہے ہیں. جتنی بار آگے جس لگا کر گئے وہ اتنی آگے نکل جاتے ہیں. آخرکار جب سفر ختم ہوا تو جا کے یہ بھی بہت دیر کے بعد پہنچے تو دیکھا کہ وہی ان کے ساتھی ہے گھوڑوں پر جو ان کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے. کہا یار میں پکار رہا تھا تم لوگ رکے نہیں. تو کہنے لگے ہم کیسے رکتے، ہم تو تم سے آگے نکل گئے. تو کہا کیسے؟ تو کہا تم نے آج جماعت سے نماز چھوڑ دی تھی نا. تو کہا میں 27 مرتبہ پڑھ کر آیا ہوں، میں تو قریب آ جانا چاہیے. تو کہا اللہ نے یہ برکت دی کہ تو 27,000 مرتبہ بھی پڑھتا رہتا تو ہم تک تو نہیں پہنچ سکتا. یعنی ایک جماعت اگر نماز جماعت سے چھوڑ گئی تو ذرا سوچئے وہ لوگ کتنے آگے اللہ کی بارگاہ میں نکل گئے. ان کا آگے جانا مطلب یہ کہ اللہ سے ان کا کلوزنس، ان کا نیئرنس، ان کا قرب اتنا قریب ہو رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں.
ہمیشہ کوشش کریں نماز باجماعت ادا کرنے کی، اور یاد رکھیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں مسجدوں کی صاف صفائی کا نظم و نسخہ بھی بیان رکھیں۔ ہمارے یہاں نماز جو ہے دنیا میں سب سے ڈسپلن قوم مسلمان ہے، کیونکہ جو سینکرونائزیشن کے ساتھ عام نماز پڑھتے ہیں، یعنی قیام ہے تو قیام ہے، رکوع ہے تو رکوع کا رکوع، سجدے میں ہے تو ایک ساتھ ہے، سلام پھیرتے ہیں تو کتنا خوبصورت منظر لگتا ہے۔ افسوس کیا ہوتا ہے، اندر تو سو گئے، باہر دیکھیں چپلا، ان کی ادھر ان کی ادھر، 10 منٹ ڈھونڈتے رہتے۔ چرچز کو جائیے یا مندروں کو جائیے، حالانکہ میں ان کی تعریف نہیں کرتا، وہ کسی تعریف کے قابل نہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں آپ ڈسپلن کا ہمیشہ مظاہرہ کریں کہ کوئی آئے مسجد کو دیکھے تو اسے پتا چلے کہ میں یہ کتنے ڈسپلن قوم ہے، کیونکہ نماز 5 وقت ہم کو ڈسپلن کا درس دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ ڈسپلن کا درس، اور مسجد کی صفائی کا نظم و نسق ہمیشہ رکھیں۔ ایک حدیث شریف سنا کر اپنی بات کو اپنے تام کی طرف لے کر جاؤں کہ مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی اس کی روایت آئی ہے۔ مسجد نبوی میں ایک حبشہ کی خاتون تھی، مدینہ پاک میں رہتی تھی، سیاہ فام یعنی کالی، اور ان کا کام کیا تھا پتا ہے آپ کو؟ وہ روزانہ آ کے مسجد نبوی کو جھاڑو دے کر جاتی تھی۔ ایک دن حضور فجر کی نماز کے بعد بیٹھے تھے تو حضور انتظار کرتے رہے، وہ عورت نہیں ہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، یہ وقت پر تو وہ روز آ جاتی تھی، آج کیوں نہیں آئی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو خبر نہیں؟ حضور نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول وہ کل رات انتقال کر گئی۔ حضور غیظ و غضب کی نگاہوں سے ان سب کی طرف دیکھنے لگے، اور آقا نے فرمایا وہ مر گئی، وہ انتقال کر گئی اور تم نے مجھے خبر نہیں کی اس کی؟ صحابہ نے یا سنا اتنی امپورٹنٹ تھوڑی تھی کہ آپ کو بتاتے، وہ بھی سیاہ فام ایک کالی عورت، یا سنا آپ اتنے اس کے لیے بے چین بے قرار کیوں ہو رہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ اس کی عظمتیں کہاں پہ تھی، اس کا مقام، اس کا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا صرف جھاڑو دیتے تھے، صرف مسجد میں جھاڑ کی دارو کیا کرتے تھے۔ حضور بے چین بے قرار ہو گئی میرے آقا کی رحمت، حضور نے فرمایا مجھے لے چلو اب کے اب جہاں پر کل رات تم اس کو دفن کر کر آئے ہو۔ حضور صحابہ کو لے کر آئے، حضرت ابو بکر ساتھ میں، سیدنا عمر فاروق ساتھ میں، حضرت سیدنا عثمان الغنی ساتھ میں، مولائے کائنات شیر خدا باب العلم مولائے متقیہ امام الواصلین سید الواصلین سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساتھ میں، پورے اجندہ صحابہ ساتھ۔ حضور آئے قبر پر ٹھہرے، حضور نے قبر پر ٹھہر کر اس کی نماز پڑھی، اس کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی۔ کیا سبق ملا دوستو؟ کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تو میرے مصطفیٰ اس کی قبر پر تشریف لے کر آتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارا ایسا مقدر بن جائے کہ ہم بھی ان میں شمار ہو جائیں کہ اے اللہ کے رسول ہم نے بھی مسجدوں کو جھاڑو لگائی ہے، جھٹکا لگایا ہے، صاف کیا ہے، کبھی ہماری قبر میں بھی آپ تشریف لے کر آئے۔ اور یاد رکھیں نماز پڑھیں تو بڑے سکون اور اطمینان سے پڑھیں۔ ہم سلسلے والے لوگ ہیں، ہم سلسلۃ القادریہ کے لوگ، یہاں چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، اہل سنت میں بے شمار سلاسل ہے۔ نماز کیسی ہو پتہ ہو، ایک مرتبہ صحابہ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ علی ابن ابی طالب کے پیر میں ایک کیل چھپ گئی ہے اور وہ اسے نکالنے نہیں دیتے۔ کیا کہا؟ وہ اسے نکالنے نہیں دیتے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور مسکرائے بہت آسان ہے کام، اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو تم لوگ؟ کہ رسول اللہ وہ زہر پھینک جائے گا اگر وہ کیل نہیں نکالیں گے۔ علی ہاتھ لگانے نہیں تھے، بہت اندر تک چلی گئی تھی، ابھی نہیں چلے گا۔ یہ نماز کی کیفیت ہے، دیکھیے آپ، یہ نماز کی کیفیت۔ صحابہ نے ویسے ہی کیا، مولا سجدے میں تھے، کیل کھینچتے، علی کو پتہ بھی نہیں چلا، اب یہ بیٹھ کے ہنس رہے ہیں۔ مولا ان کی طرف دیکھے کیا بات ہے، بہت مسکرا رہے ہو؟ تو کہا اے علی ہم نے آپ کے پیر سے کیل کھینچ لی، خون کا فوارہ نکلا اور آپ کو پتہ تک نہیں چلا۔ تو علی مرتضیٰ نے فرمایا میں جب نماز پڑھتا ہوں، دیکھیں توجہ سے سنیں، علی جب نماز پڑھتا ہے تو ایسی نماز پڑھتا ہے کہ اس وقت تک سجدے سے سر کو اٹھاتا نہیں جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ یہ انہمام نماز میں ہونا چاہیے۔ اور احسان کی تعلیم بھی یہی ہے جو جبرائیل علیہ السلام حضور سے آئے تھے، استفسار کرے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں،
جب نماز کے لیے ٹھہرے تو حضور نے فرمایا احسان کی تعلیم میں سے ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا پھر ایسے پڑھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا۔ یہ دو صورتیں ہونی چاہیے، قابل مبارکباد ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے ہمارے کریم قادری صاحب سید صاحب، ان کی آل اولاد فرحان قادری ہیں، ان کے بھائی رومان ہیں، ان کے چھوٹے بھائی رضوان سید صاحب ہیں، امان قادری ہیں، اور ان کے جتنے رفقا نے اس میں حصہ لیا ہے۔ یقین جانے حدیث شریف ہے، صحیح سیاستہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مسجد بنائی تقوی کی بنیاد پر اور اخلاص کی بنیاد پر، اگر چھیل کے گھونسلے کی اتنے بھی مسجد بنائی، یہ تو ماشاءاللہ دیکھیں آپ کتنی بڑی مسجد ہے، یہاں پر تو سینکڑوں ہزاروں چھیل کے گھونسلے بچ سکتے ہیں، یہ پورے احاطے میں پروائسز میں حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر چھیل کے گھونسلے کے اتنی بھی مسجد بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے عوض میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ یہ مسجد بنانے والوں کو تو آپ نے فرمایا اللہ رب تبارک و تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا، لیکن یاد رکھیں اگر اخلاص کی بنیاد پر چھوٹی سی جگہ پر بھی آپ نے مسجد کی تعمیر کی، اللہ رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کے بعد بہت بڑا اس کا انعام ہے، جو قابل مبارکباد ہے۔ جناب سید عبدالکریم قادری صاحب، ان کے فرزندان، ہمارے علماء، اس محلے کے رہنے والے بسنے والے، جب تک یہاں پر اذان ہوتی رہے گی اس وقت تک آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، بلائیات اس محلے سے دور ہوتی رہے گی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے حضور نے جب جگہ پسند فرمائی تو یتیم بچوں کی جگہ تھی، کس کی؟ دو یتیم، سہل اور سہیل نام آتا ہے۔ حضور نے کہا صحابہ نے جگہ اچھی، حضور نے فرمایا میں قیمت ادا کر لوں گا، یہ نہیں کہ دیکھیں مسجدیں بنتی ہیں، ہمارے پاس ایک بہت بڑی برائی ہے کہ چبوترا آگے بڑھا لیتے ہیں۔ آپ گھر کا بڑھا لیجیے، اللہ کے گھر کا مت بڑھائیے۔ لائٹ میں چوری ہو جاتی ہے، یہاں تو نہیں ہوگی، اکثر ہمارے پاس مسجدوں میں، حیدرآباد میں بھی یہ بڑا بڑی شامل ہے، لائٹ میں چوری ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں، پڑوسی کی دیوار ہوتے مسجد کی جو پیچھے تو نہیں۔ دوستو حضور کی سنت کریمہ کیا ہے؟ حضور نے کہا اس کی قیمت ادا کرو، کہا 10 دینار مقرر ہوئی۔ حضور پاک ایسا دیکھے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق سب سے پہلے آگے بڑھے، مسلم شریف سیاستہ کی حدیث مبارک ہے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی قیمت میں ادا کروں گا، اس زمین کی قیمت۔ تو حضور نے کیا بشارت عطا فرمائی ہے پتہ ہے؟ اے ابو بکر جس وقت تک یہاں پر اذان ہوتی رہے گی، قیامت تک یہاں نماز ہوتی رہے گی، ان تمام نمازوں کا ثواب تجھ کو ملتا رہے گا، اور تو مر جائے گا اس کے بعد بھی اللہ کے پاس یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ تو یہاں جتنے سجدے ہوں گے، جتنی اذانیں ہوں گی، جتنی عبادتیں ہوں گی، سنت ہوں گے، نوافل ہوں گے، مسجد بنانے والے، ان کے گھر پریوار، ان کی اولاد کو جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سب کے تصدق وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ پروردگارہ، جو کچھ کہا سنا گیا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار اس عظیم خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا در و دیوار جو ہم نے بنا لیے ہیں پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم مسجد محبوب حسین کو صبح قیامت تک ہماری نسلیں اپنے سجدوں سے آباد رکھیں، ہم اس مسجد کو اپنے قیام سے آباد رکھیں، اس مسجد کو ہم اپنے رکوع اور اپنے سجود سے آباد رکھیں۔ اے باری تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کر، جتنے حاضرین ہیں اس مقدس محفل میں مجلس میں شرکت کرنے والے، پروردگار ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے دانستہ نادانستہ، ظاہر پوشیدہ، کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں کے اپنے فضل سے اپنے کرم سے مغفرت فرما۔ اے باری تعالیٰ ہماری عمر میں، ہماری رزق میں، ہماری آل میں، ہماری اولاد میں، ہماری تجارت میں، ہمارے ایمان میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہماری تمام حاجتوں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے پوری فرما۔ اے پروردگار یہاں جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں اے اللہ ان سب کی عمر دراز فرما، ان سب کے سائے کو ہماری نوجوان نسل کے سروں پر دادیر صحت اور عافیت سے سلامت رکھ۔ اے پروردگار جتنے یہاں پر لوگ حاضر ہیں جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما،
جن کے والدین اس دار فانی سے پوچھ کر گئے ان کی مغفرت فرما مولا بالخصوص ایصال ثواب کی نیت سے جناب سید کریم قادری صاحب نے ایک بہترین فرزند ہونے کا حق ادا کیا ہے ان کے والدین کے نام سے اس مسجد کو موسوم اور منسوب کیا ہے اے اللہ ہمارے کریم قادری صاحب کے والدین کی قبر میں پروردگار نور کی برسات فرما ان کی درجات میں بلندی عطا فرما مولا یہاں پڑھنے والی نمازوں کا ثواب اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرما صبح قیامت تک ان کی برکت پر گوہر باریاں فرما اے پروردگار ان کی قبر پہ راحت اور سکینہ نازل فرما ان کی عمر دراز فرما ان کی اہلیہ کی عمر دراز فرما ان کی آل اولاد کی عمر دراز فرما ان سب کے رزق میں تجارت میں ایمان میں خوب برکت عطا فرما بچوں کا ان کی بچیوں کا نیک نصیبہ فرما ان بچوں کے سروں پر ان کے والدین کے سائے عاطفت کو پروردگار اپنے فضل و کرم سے دیر صحت عافیت توانائی اور تندرستی کے ساتھ سلامتی عطا فرما اے باری تعالیٰ ہم مسلمانوں کو تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی اٹوٹ محبت اور غلامی عطا فرما جب تک زندہ رہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار فضل اور کرم فرما مولا کریمہ جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو نماز پڑھتے ہوں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما اخلاص للہیت عطا فرما مولا ریاکاری جیسی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما اے باری تعالیٰ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما بیماروں کو شفاء عاجلہ اور کلی عطا فرما اے پروردگار دنیا سے کورونا وائرس جیسے مہلک مرض کا خاتمہ فرما مولا جو مسلمان اس بلا میں اس وبا میں گرفتار ہے تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطرت طاہرہ و طیبہ کے سب کے تصدق کو تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت عطا فرما مولا ہم سب کو اس بلا سے کورونا وائرس کی محفوظ رکھ اس بلا کو اس وبا کو اس دنیا سے دفع فرما اس کا خاتمہ فرما اے باری تعالیٰ جب تک زندہ رکھ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار بنا کر جلا مولا سینے میں تیرے حبیب کی محبت میں دھڑکنے اور تڑپنے والا دل عطا فرما اور سر میں تیری یاد میں رونے اور بلکنے والی آنکھیں عطا فرما مولا تیرے حبیب کی اطاعت گزاریاں عطا فرما نوجوانوں کو بے راہ روی سے بچا لے انہیں نیکوکار اور متقی اور پرہیزگار بنا اصلاح شعاریہ چھڑا کر پروردگار انہیں تیرے حبیب کی اطاعت عطا فرما اولیاء ملت اسلامیہ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار مسلمانوں کے کاروبار میں برکتی عطا فرما اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا کر دے جن کے کاروبار ہے ان کی تجارت میں برکتی عطا فرما خوب نفع عطا فرما اے باری تعالیٰ ہندوستان میں رہنے والے 25 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور اختار عالم کے مسلمان جہاں کہیں ان پر ظلم زیادتی بربریت جور و ستم ہو رہا ہو اے اللہ ان سب کی نصرت فرما ان سب کی مدد فرما ان سب کی حمایت فرما مولا غیب سے ان کی سلامتی کے اسباب فراہم فرما اے اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما اتفاق عطا فرما محبت عطا فرما اخوت عطا فرما ہم سب کے شیرازے کو بکھیرنے سے بچا لے پروردگار مسلمانوں کو ملت واحدہ اور جسد واحد کی طرح مضبوط بنا دے ہم سب پر رحم فرما ہم سب پر کرم فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات
رسول سلام اللہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفیٰ ما جاء الا مصطفیٰ ما جاء الا رحمة للعالمين یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام اللہ یا حبیب سلام علیکہ سلام حبیب یا رسول اللہ قبر سے سنگ تیرے ہی رہوں میں حشر میں ہمراہ چلوں میں حشر میں اللہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ واسطہ شیر خدا کا واسطہ آل عباد کا واسطہ کل اولیاء کا واسطہ غوث الورا کا رخ بدل دو ہر بلا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام اللہ یا حبیب سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعليك يا نور من نور الله الصلاة وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك مسجد بلاتی ہے مسجد بلاتی ہے کیوں اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے ہر اذان میں تم کو نصرتیں بلاتی ہیں کیوں اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے نغمہ ادا کا یہ مختصر تعارف ہے نغمہ ادا کا یہ مختصر تعارف ہے تم کو دین و دنیا کی شوقتیں بلاتی ہے کیوں اداس پھرتے ہو
راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے۔ خلد کی طلب کی تھی خوب تم نے رمضان میں، خلد کی طلب کی تھی خوب تم نے رمضان میں، آؤ آ کے لے لو تم جنتیں بلاتی ہیں۔ کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے۔ مغفرت کی خاطر تم روئے گڑ گڑائے تھے، مغفرت کی خاطر تم روئے گڑ گڑائے تھے، اب نہ منہ پھیرو تم بخششیں بلاتی ہیں۔ کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے۔ مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو، مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو، سر کو رکھ دو سجدے میں نعمتیں بلاتی ہے۔ کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے۔ جو بھی چاہیے تم کو سب یہاں سے پاؤ گے، جو بھی چاہیے تم کو سب یہاں سے پاؤ گے، خالق دو عالم کی قربتیں بلاتی ہیں۔ کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے۔ مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا، مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا، رب کے بندو آ جاؤ عظمتیں بلاتی ہیں۔ کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے۔ چاہتی ہے یہ دنیا مومنوں کی رسوائی، چاہتی ہے یہ دنیا مومنوں کی رسوائی،
مسجدوں میں آؤ تم عزتیں بلاتی ہے، کیوں اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے۔ عافیت تمہیں بڑھ کر خود پناہ میں لے لے گی، عافیت تمہیں بڑھ کر خود پناہ میں لے لے گی، آؤ امن کی تم کو سرحدیں بلاتی ہیں، کیوں اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے۔ سب عطا کیا رب نے پھر بھی تم پریشان ہو، سب عطا کیا رب نے پھر بھی تم پریشان ہو، تم نماز کو آؤ برکتیں بلاتی ہیں، کیوں اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے۔ زندگی کے لمحوں کا لطف ہے عبادت میں، زندگی کے لمحوں کا لطف ہے عبادت میں، آؤ زندگانی کی لذتیں بلاتی ہے،